یہ 21 اگست 1921 کی بات ہے جب یونانیوں نے حملہ کر دیا۔ انقرہ سے کوئی 50 کلومیٹر مغرب میں دریائے سکاریا کے اوپر کوہستانی علاقہ میں سورج کی آگ برساتے دھوپ کے نیچے دونوں بہادر قوموں میں 14 دن دو بدو جنگ ہوتی رہی۔ یونانی بڑی بے جگری سے حملہ کر رہے تھے، ترک پہاڑیوں پر بڑی مضبوطی سے جمے رہے۔ اب ان کا کمانڈر ان چیف مصطفیٰ کمال پاشا تھا۔ 4 ستمبر کو نازک مرحلہ آن پہنچا۔ یونانیوں کی قوت ختم ہو گئی۔ 12 تاریخ کو انہوں نے دریائے سکاریا کو عبور کیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، مگر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترکوں کے لیے اس کا پیچھا کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوا۔ آخر اگست 1922 کو مصطفیٰ کمال پاشا اپنا مشہور نعرہ جنگ لگانے کے قابل ہوا: سپاہیوں، تمہاری منزل مقصود بحیرہ روم ہے، آگے بڑھو۔ 6 روز بعد ترک فوج کا ہر اول دستہ بحیرہ عرب کے قریب پہنچ گیا۔ ازمیر پناہ گزینوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جہاز یونانی سپاہیوں کے لیے تھے، مگر یونانی اور آرمینی آبادی کے لیے کوئی جہاز نہ تھا اور وہ خوف سے پاگل ہو رہے تھے۔ بندرگاہ میں اتحادیوں کے جنگی جہاز کھڑے تھے۔ وہ کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے سوائے اس کے جتنے ممکن ہو سکے پناہ گزین لے جائیں۔ تنہا یونانی ہی ترک باغیوں سے برسر پیکار تھے۔ 9 ستمبر 1922 کو سجی ہوئی کاروں کی ایک قطار ازمیر میں داخل ہوئی۔ دونوں جانب گھڑ سوار محافظ دستہ تھا۔ سب سے اگلی کار میں آزاد ترک فوجوں کا کمانڈر ان چیف ترکی کا نجات دہندہ مصطفیٰ کمال تھا۔ حکومت کی تبدیلی کے 3 روز بعد شہر کے کئی حصوں میں آگ بھڑک اٹھی اور ازمیر کا ایک بڑا حصہ جل کر راکھ ہو گیا۔ آتش زنی بتدریج بدترین صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی تھی۔ آرمینیوں کا قتل عام متوقع ہے۔ رات بھر ہر سمت بھبھری ہوئی آگ سے آسمان سرخ رہتا ہے، تو توپیں داغی جاتی ہیں اور آسمان کانپ اٹھتا ہے۔ سارے شہر میں دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ترک ہر آن زیادہ دلیر ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ ان کا آخری موقع ہے اور وہ اپنی جان پر کھیل رہے ہیں۔ ہر روز تازہ دم آدمی اور نیا اسلحہ آ جاتا۔ اتحادیوں نے اندرونی علاقوں سے فوجیں نکالنی شروع کر دیں۔ انہوں نے بغداد کا اہم ریلوے اسٹیشن خالی کر دیا۔ جہاں محبان وطن نے فوراً ریلوے کے ڈپو کو اسلحہ فیکٹری میں تبدیل کر دیا، جس کا جواب اتحادیوں نے استنبول کو اجتماعی طور پر حراست میں لینے اور قومی اسمبلی توڑنے کی صورت میں دیا۔ معروف محبان وطن چھپ گئے یا اناطولیہ بھاگ گئے، جہاں سے وہ سیدھے مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہونے کے لیے انقرہ چلے گئے۔ وہاں 23 اپریل 1920 کو انقلابی ترک گرینڈ قومی اسمبلی کا اجلاس زیر صدارت مصطفیٰ کمال ہوا۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ دنیا پر نئی ترک حکومت کی حیثیت واضح کر دی جائے۔ اس اعلان کے بعد جرأت مندانہ الفاظ حیران کن ہیں۔ انقرہ میں مقیم گرینڈ قومی اسمبلی اس وقت تک ترکی کی مقدر کی صدارت کرے گی جب تک دارالحکومت غیر ملکیوں کے قبضہ میں ہے۔ اس نے ایک ایگزیکٹو کونسل مقرر کی اور جس نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے۔ استنبول سلطان اور اس کی حکومت دشمن کے ہاتھوں میں ہونے کے ناطے سے ان کے تمام احکامات خود بخود کالعدم ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا ترک سپہ سالار مصطفیٰ کمال، جس کی قابلیت اور عمدہ حکمت عملی سے ترکی کو آزاد کرایا۔ اس کا اگلا حصہ میں آپ سے کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔